الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر صدق الله مولانا العظيم۔ ہمارا موضوع رزق کے حصول کے دروازوں کے بارے میں چل رہا تھا، تو آج رزق کے حصول کا 10واں دروازہ، 10واں ذریعہ، 10ویں چابی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر رزق میں وسعت کرنا۔ عاشورہ یعنی 10 محرم والے دن اپنے گھر والوں پر رزق میں وسعت کرنا، ان کے اخراجات میں وسعت کرنا، یعنی عام روٹین سے ہٹ کر زیادہ خرچہ کرنا۔ اس کا ثبوت بھی حدیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم والے دن اپنے گھر والوں میں رزق کے بارے میں وسعت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے تنگ دستی کو اٹھا لیتے ہیں، پورا سال اس کے گھر میں فاقہ اور تنگ دستی نہیں آتی، اس کا رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو رزق کو بڑھانے کا یہ بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اور آج ویسے ہی 10 محرم ہے، عاشورہ کا دن ہے، تو ہم عام روٹین سے ذرا ہٹ کر، جس طرح عام گھروں میں کھانا پکتا ہے روٹین وائز، اس سے ذرا ہٹ کر آج کچھ زیادہ اہتمام کریں گھر والوں کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا تو یہ ہمارے لیے موجب برکت ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اور آسانی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی مشقت بھی نہیں ہے۔ کھانا اگر اچھا بنانا چاہتے ہیں کھانا بنا لیں، یا ویسے اخراجات میں تھوڑی سی وسعت کر دیں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور یہ پورے سال کے لیے ایک ذریعہ ہے رزق کو بڑھانے کا۔ اسی طرح 11واں دروازہ کیا ہے؟ وہ گھر والوں کو سلام کرنا۔ یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے، اور یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل سنت بھی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ رجل دخل بیتہ بسلام، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق کے ضامن ہے جو بندہ اپنے گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہوتا ہے، یعنی گھر والوں کو سلام کرنا یہ اللہ کے نبی کی بھی مستقل سنت ہے، اور رزق کو بڑھانے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے گھر میں جب بھی داخل ہوں سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے، یہ سنت بھی ہے، اور یہ سنت ایسی ہے کہ جس کو اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اور اس کی نحوست کیا ہے کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں میاں بیوی کی جو لڑائی ہے وہ گھروں کو آگ لگا دیتی ہے۔ جب ہم جائیں گے سلام کریں گے تو سلام کا مطلب کیا ہے کہ میں تم پر سلامتی، اللہ کی تم پر سلامتی نازل ہو، اور رحمت اور برکت کی دعا ہم کریں گے تو یقیناً اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا، اور مسکرا کر اپنی بیوی سے بچوں سے ملاقات کریں گے، ان کو ملیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ میاں بیوی جب خوش ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی خوش ہوتے ہیں، اور میاں بیوی کی لڑائی پر شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ رب العزت غضبناک ہوتے ہیں۔ تو جب ہم گھر میں جائیں گے سلام کریں گے تو ظاہر بات ہے اگر غصہ ہوگا بھی تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، اور آج یہ سنت بالکل ناپید ہو چکی ہے۔ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر والے سہم جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی تھانے دار آ گیا گھر میں، حالانکہ ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے میاں اور بیوی کا۔ جتنی بھی ٹینشن ہو پریشانی ہو، اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے امت کا اتنا غم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ غم، فکر اور درد سے پوری کائنات کا ان کو فکر تھا، غم لاحق تھا کہ سارے یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، اور پھر مکے والوں کی تکلیفیں مصیبتیں وہ بھی سامنے تھیں، اس کے باوجود جب گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے۔ تو اس سنت کو ہم بھی اپنائیں، اس میں اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ بھی فرمایا ہے، اور انشاءاللہ اس سنت پر عمل کریں گے تو ہمارے گھر کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ عموماً ہمارے بعض لوگ ایسے ہیں، لوگوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ ہے، تعلق کے بڑے اخلاق سے پیش آئیں گے، جیسے ہی دہلیز پر قدم رکھیں گے غصے کے آثار شروع ہو جائیں گے، بچے بھی سہم جائیں گے کہ پتہ نہیں کون آ گیا، بیوی بھی سہم جائے گی اور بچوں کو چپ کراتی پھرے گی کہ آپ کا باپ آگے خاموش ہو جو، یہ کرو وہ کرو۔ کیوں اتنا ڈر اور خوف ہم نے طاری کیا ہے اس طبقے پر، اپنے گھر والوں پر؟ یاد رکھیں یہ سنت کے سراسر خلاف ہے، اور اس کی نحوستیں پھر ہم دیکھتے ہیں
کہ گھروں میں لڑائی جھگڑے، بے چینی، بے قراری اور میاں بیوی کے آپس کے تلخ کلامیاں یہی سبب بنتا ہے۔ اور جب گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں آیا ہوا رزق بھی لوٹ جاتا ہے۔ اتنی نحوست ہوتی ہے لڑائی جھگڑوں کی کہ رزق بھی لوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو بتا دیا تھا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتانے آ رہے تھے، روایات میں آتا ہے 2 صحابی آپس میں جھگڑ رہے تھے کسی معاملے میں، ان کے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ علم اٹھا لیا اور فرمایا کہ اب آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اتنی نحوست ہے کہ اللہ کی طرف سے خیر و برکتوں کے جو فیصلے ہیں وہ اللہ رب العزت ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اٹھا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں برداشت والا مادہ پیدا کریں، لڑائی جھگڑوں کو اس سے کنارہ کشی کریں اور محبت کا پیغام دے، گھر والوں بیوی بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، اور اسی محبت پر اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوں گے اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو بڑھا دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو رزق کے حصول کے ذرائع یہ ہمارا موضوع چل رہا تھا۔ تو آج رزق کے حصول کا 12واں دروازہ وہ ہے والدین کی فرما برداری کرنا، والدین کی اطاعت کرنا۔ اس کا ثبوت بھی حدیث مبارکہ سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ چاہے کہ میری عمر بڑھ جائے اور میرا رزق بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ والدین کی فرما برداری کرے۔ والدین کی اطاعت، یہ 2 مسئلے جو مین مسئلے ہیں، اس کا حل ہے کہ اللہ رب العزت رزق کو بڑھا دیتے ہیں والدین کی فرما برداری کی وجہ سے، ان کے ادب و احترام کی وجہ سے، اور دوسرا عمر کو بڑھا دیتے ہیں۔ رزق کا بڑھ جانا تو سب کے سامنے ہے، لیکن عمر کا بڑھ جانا اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ چاہیں تو عمر بڑھا سکتے ہیں، مثال کے طور پر 60 سال عمر ہے اس کو 70 سال کر دیں، کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں۔ دوسرا مطلب زیادہ واضح ہے کہ عمر بڑھ جانے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو عافیت اور برکت والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ مطلب یعنی عمر تو تھوڑی ہے لیکن کام ایسے کر جاتا ہے کہ جو زیادہ عمر والا بھی نہیں کر سکتا، اس کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا اس کو عافیت والی زندگی عطا فرماتے ہیں، یعنی بیماریوں سے پریشانیوں سے یہ بچا رہتا ہے۔ مثلا اگر اس کی 60 سال عمر ہے تو اللہ رب العزت کی تقدیر میں تھا کہ 40 سال کے بعد یا 30 سال کے بعد اس کو فلاں بیماری لگ جائے گی۔ ظاہر بات ہے، آپ جانتے ہیں بیماریوں کی زندگی کاٹنا بہت مشکل ہوتا ہے، آدمی اپنے آپ سے بس اوقات مجبور ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے تنگ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے والدین کی فرما برداری کی وجہ سے اس کی وہ بیماریاں ختم کر دی، حوادثات ختم کر دیے، عافیت والی زندگی اس کو عطا فرما دی، پرسکون زندگی عطا فرما دی۔ یہ بھی عمر کا بڑھ جانا ہے۔ تو 2 مین مسئلے ہمارے والدین کی اطاعت و فرما برداری سے حل ہوتے ہیں، اور یہ وہ رشتہ ہے اللہ رب العزت نے جس کا بہت مقام قرآن میں بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ ایک جملے میں اپنا حق ختم فرما دیا کہ صرف میری ہی عبادت کرنا، میرے علاوہ کسی کے سامنے یہ سر نہ جھکانا۔ اور آگے والدین کے جب بات شروع کی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دیکھیں والدین کے حقوق کو کتنا لمبا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ کہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے، آپ بھی ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کریں، یہ عدلے کا بدلہ ہے، یہ احسان نہیں ہے۔ ایک بندے نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا، آپ نے بڑھ کر اس کے ساتھ معاملہ کیا، یہ ہے احسان، کہ اس کا بدلہ بھی چکایا اور اس کے ساتھ مزید آپ نے معاملہ کیا، احسان کیا، اچھا سلوک کیا۔ تو والدین نے جو ہم کو پالا ہے، ہماری پرورش کی ہے، ہمیں پروان چڑھایا ہے، ہم ان کی اطاعت و فرمان برداری اس کا بدلہ دیں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہم ان کے سامنے اللہ رب العزت نے کیسے بیان فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی ان کے سامنے ذلیل ہو جا، بچھ جا، جو وہ چاہیں، بس یوں کہہ لیں کہ میں اب آپ کے ہاتھ میں ہوں، چاہے میرا کباب بنائے، چاہے جو مرضی کرے، اس طرح ان کے سامنے بچھ جاؤ۔
اور اطاعت و فرما برداری کی انتہا کر دو ان کے سامنے، پھر آگے آخر میں اپنے رب سے دعائیں بھی کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے تم بھی ان پر رحم فرما، ان کے لیے دعائیں خیر بھی فرمائیں۔ تو یہ والدین کے حقوق کو اللہ نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاب اوسط من ابواب الجنہ، جنت کا مین گیٹ، مین دروازہ وہ والد ہیں، اور فرمایا یہ والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کرے گا اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، اور اگر نافرمانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ والدین جہنم کا ذریعہ بن جائے گے۔ فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت کو اللہ نے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ کتنا مقام اللہ نے والدین کو دیا ہے، اور جو بھی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں والدین کے، اللہ رب العزت دنیا کی عزتوں سے ان کو نوازتے ہیں، اور آخرت کی عزتیں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اویس کرنی کا نام سب نے سنا ہے، بہت اشتیاق تھا، بہت شوق تھا کہ میں بھی صحابی بن جاؤں، اللہ کے نبی کی زیارت کر لوں، خط بھیجا، پیچھے والدہ تھی ان کی اور اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اللہ کا نظام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو، میرے پاس نہ آؤ۔ اب دیکھیں صحابیت کا شرف انہوں نے چھوڑا ہے، اور یہ وہ صحابیت کا شرف ہے اللہ تعالیٰ نے مقدر والوں کو یہ عطا کیا ہے۔ سارے زمانے کے ولی کتب و بدال مل جائیں کسی صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ نے وہ مقام صحابہ کو دیا ہے، لیکن انہوں نے اس مقام و مرتبے کو چھوڑا اپنی ماں کی خدمت اور اطاعت کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ٹائٹل دیا، فرمایا اپنا جبہ اتار کر ان کو دیا، یعنی فرمایا کہ یہ اویس کو پہنچا دینا۔ پھر حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں یہ جنتی ہیں، بشارت بھی فرمایا کہ آپ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی ہے کہ اس کا نام اویس ہے، قرن قبیلہ ہے، کرنی، اس سے دعا کروانا۔ دیکھیں صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ تابعی سے دعا کروانا، کتنا مقام اللہ نے ان کو دیا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب جنت والے جنت میں جا رہے ہوں گے، اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا، وہ پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں میرا کیا قصور نکل آیا کہ مجھے جنت سے روک دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اویس میں نے کس وجہ سے روکا، دیکھ تیرے پیچھے جہنمیوں کی قطاریں کھڑی ہوئی ہیں، آج تو نے والدہ کی اتنی زیادہ خدمت کی ہے، آج تیری طفیل جدھر تیری انگلی اٹھے گی میں سب کو تیرے طفیل جنت میں بھیج دوں گا۔ اللہ نے کیا مقام دیا والدین کی وجہ سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کا حق پہچانے، ان کو عزت اور احترام دے۔ یاد رکھیں شریعت نے صرف والدین کے حقوق نہیں رکھے، بعض والدین اپنے والدین ہونے پر اولاد کو پیستے ہیں، اپنا حق جتاتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر شریعت نے والدین کے حقوق رکھے ہیں تو اولاد کے بھی رکھیں۔ آج اولاد کے ساتھ ہم جیسا معاملہ کریں گے، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ آج ہم جیسے اولاد کے ساتھ معاملہ کریں گے، کل کھڑے ہو کر یہ اسی طرح ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے، جو بوئیں گے وہی ہم نے کاٹنا ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کو عزت و احترام دیں، ان کا مقام پہچانیں، اور ان کو ایسا بنائیں کہ وہ اطاعت فرما برداری کرنے والی بنے، اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں۔ لیکن اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے پھر گلے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا ہم کر رہے ہیں ویسا ہی انہوں نے آگے کرنا ہے ہمارے ساتھ۔ تو پہلے ہم اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کریں، اور اگر اولاد نافرمان ہے تو یاد رکھیں بات پر تنقید کا نشانہ بنانا بس اوقات اولاد کو متنفر کر دیتا ہے۔ موقع محل دیکھ کر بات کرنی چاہیے، والدین کو بھی ان کو سمجھانا چاہیے یہ حق ہے، لیکن بات پر تنقید، غصہ، مارنا، یہ چیزیں شرعاً بھی جائز نہیں ہیں۔ موقع محل دیکھ کر ایسا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں، اگر اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہے تو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس دعا کو اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں۔ مطلب ربی جعلنی جب آپ آخر میں پڑھتے ہیں تشہد میں، اتحیات میں ربی جعلنی، اس کی جگہ میں اس دعا کو پڑھ لیں، یہ بھی جائز ہے۔ یہاں ربی جعلنی کے بعد اس دعا کو پڑھیں، کیونکہ وہاں اختیار ہے، آدمی جو مرضی دعا پڑھ سکتا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ربی جعلنی پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور ایک سے زیادہ بھی دعائیں پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کو اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں، اسلام سے پہلے اس دعا کو پڑھیں، اس کی برکت سے اللہ رب العزت بیوی اور اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا۔ دوسرا، بیوی اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنا دے گا اس دعا کی برکت سے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہمارا موضوع رزق کے حصول کے ذرائع کے بارے میں چل رہا تھا۔
تو رزق کے حصول کا 13واں ذریعہ 13واں دروازہ وہ ہے دوام طہارت، یعنی ہمیشہ باوضو رہنا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق کی تنگی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتائے، چھوٹا سا عمل بتایا۔ فرمایا ادم علی الطہارۃ یوسع علیک رزقک، اے میرے صحابی ہمیشہ باوضو رہو، تمہارا رزق وسیع کر دیا جائے گا۔ اور واقعتاً یہ وضو کے اندر ایسی تاثیر ہے اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی پریشانی کو حل فرما دیتے ہیں، بلکہ بہت ساری ٹینشنیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں وضو کے بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، نماز کے لیے وضو کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب یہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، بازو دھوتا ہے تو بازوؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں، مسح کرتا ہے تو سر سے گناہ دھل جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ وضو کر لیتا ہے تمام صغیرہ گناہوں سے وہ پاک ہو چکا ہوتا ہے، یعنی پانی کے اندر اس کے گناہ دھل چکے ہوتے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی، ہمیشہ باوضو رہتے۔ یہاں تک واقعہ آتا ہے حدیث مبارکہ میں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے اور فوراً تیمم کرنا شروع کر دیا، فارغ ہو کر باہر تیمم کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ دریا تو قریب ہے، یہ دریا کے کنارے پر کہیں تھے، قریب دریا ہے، وہاں جا کر اب وضو فرما لیتے، تیمم کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میرے صحابہ پتہ نہیں وہاں تک میں پہنچ بھی سکوں گا یا نہیں، موت نہ آ جائے، میں نے اس لیے تیمم کر لیا۔ تیمم وضو کا خلیفہ ہے، وضو کا نائب ہے، میں نے تیمم کر لیا، چلو کچھ نہ کچھ تو باقی مجھے حاصل ہو جائے۔ اب دیکھیں کتنا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ باوضو رہنا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، جنت میں جب داخل ہوئے تو جنت میں پہلے ہی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پوچھا کہ اے جبریل یہ مجھ سے پہلے جنت میں کون آ گیا؟ فرمایا کہ یہ آپ کا غلام بلال ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو پوچھا ہے بلال تیرا کون سا عمل ہے کہ جنت میں مجھ سے پہلے تیرے قدموں کی آواز آ رہی تھی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میرا کوئی اتنا بڑا عمل تو نہیں ہے، لیکن یہ میری ایک عادت ہے، دن ہو یا رات، سردی ہو یا گرمی، جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کرتا ہوں اور جو 2 رکعت نماز صلاۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، 2 نفل پڑھ لیتا ہوں، بس یہی میرا عمل ہے۔ دیکھیں وضو کی برکت سے جنت میں قدموں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ بھی باوضو رہتا ہے، ہمیشہ باوضو رہتا ہے، وہ شیطان کے اثرات سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الوضوء سلاح المؤمن، کہ وضو مومن کا اسلحہ ہے۔ جس طرح اسلحہ بندے کی جان کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح یہ وضو بندے کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، بندے کی شیطان سے حفاظت کرتا ہے، شیطانی وسوسوں سے اس بندے کی حفاظت کرتا ہے، گناہوں سے اس کو بچاتا ہے۔ کیونکہ جب تک بندہ باوضو رہتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول براہ راست اس پر رہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو باوضو نہیں رہتے وہ گناہ کرتے، گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ باوضو نہیں رہتا اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن جو باوضو رہتا ہے ہمیشہ باوضو، اس کی برکات ضرور ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بہت بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے یہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر کے گئے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ بنگال کا دورہ کیا اور وہاں ان کے ہاتھ پر 7 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور 60 لاکھ مسلمانوں نے تجدید کی، یعنی توبہ کی ان کے ہاتھ پر کہ ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ 60 لاکھ مسلمانوں نے توبہ کی اور 7 لاکھ کو انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان کیے۔ واپس جب سفر سے واپس آئے گھر میں آئے بڑے خوش، ماں نے پوچھا بیٹا کیا مسئلہ ہے، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ تو بڑے نخرے سے کہنے لگے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، لاڈ سے کہنے لگے اے ماں آج اللہ نے بہت کرم نوازی کی کہ میرے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا اور اتنے نے توبہ کی ہے۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا یہ تیرا کمال نہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ ماں میرا کمال کیوں نہیں ہے؟ فرمانے لگی نہیں بیٹا بلکہ یہ میرے دودھ کا کمال ہے۔ جب تو چھوٹا دودھ پیتا تھا میں نے تجھے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، جب بھی وضو دودھ پلایا ہے، چاہے گرمی ہے یا سردی، دن ہے یا رات، میں نے وضو کر کے دودھ پلایا۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، عورتوں سے پوچھیں
کہ کتنا مشکل یہ کام ہے کہ ہر وقت باوضو بچے کو دودھ پلانا۔ رات کے وقت بچہ کئی مرتبہ اٹھ جاتا ہے، سردی کی راتیں ہیں، ماں جب سو گئی وضو ٹوٹ گیا، اب دوبارہ اٹھی وضو کیا پھر دودھ پلایا۔ سفر حضر میں بہت مشکل کام ہے، لیکن یاد رکھیں پھر اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں، کہنے لگے کہ میرے دودھ کا اثر ہے بیٹا، وہ بھی سمجھ گئے کہ واقعتاً۔ اب دیکھیں باوضو رہنا اس کی کتنی برکتیں ہیں، بلکہ ہمارے مشائخ کا تجربہ ہے، مشائخ نے لکھا ہے کہ جس گھر میں ناچاکیاں ہوں، میاں بیوی کی نہیں بنتی، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، اولاد نافرمان ہے، وہ یہ عمل کریں، عورتیں گھر میں یہ عمل کریں کہ جب بھی کھانا بنائیں باوضو بنائیں، ذکر کریں کھانا بناتے وقت اور باوضو کھانا بنائیں، اور باوضو کھانا اپنے مردوں کو اپنی اولاد کو کھلائیں۔ اس کی برکت سے چند دن کی محنت سے انشاءاللہ گھر میں یہ ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے نہیں صحابہ کرام ہمیشگی کرتے تھے، اور اولیاء کرام وہ ہمیشہ باوضو رہتے، جب بھی وضو ٹوٹتا فوراً وضو کر لیتے۔ اور سب سے بڑا انعام جو باوضو رہنے کا، ایک تو بندہ کی گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچتا ہے، رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، بہت ساری پریشانی حل ہو جاتی، اور سب سے بڑا فائدہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من مات علی وضوء مات شہیدا، جو وضو کی حالت میں جس کو موت آ گئی وہ شہادت کی موت ہے، اللہ فرشتے اس کو شہادت کا درجہ لکھ دیتے ہیں۔ تو وضو کی حالت میں موت کا آ جانا یہ بھی غنیمت ہے، بندے کو کیا پتہ۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ رات کو وضو کر کے سوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مستقل سنت ہے، جو وضو کر کے سوئے رات کو سنت کے مطابق، پھر رات کے کسی حصے میں اس کی آنکھ کھل جائے، جب آنکھ کھلے فوراً اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ بھی اہتمام کر لیں، کوشش کر لیں کہ ہمیشہ باوضو رہیں، اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں، گھر والوں کو بھی، انشاءاللہ اس کی برکتیں پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔